اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورکھ 27 مئی 2020 ہے اور میں نذیرم قریشی ہیڈ ٹیچر UPS چونٹی پورہ زون ماور ضلع کپوارہ آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا آزمائش شرط ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 65 باہر نکالیں، جس میں ایک بوڑھے نے یہ نصیحت کی ہے اپنے بیٹے سے۔ ہمیں بھی اپنے بڑے کبھی کبھار یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا، جب آپ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو یا رشتہ دار بنانا چاہتے ہو تو اس کو پہلے آزماؤ۔ آزمائے بنا کسی پہ بھروسہ مت کرنا۔ یہ ایک انسان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھروسہ مت کرے۔ تو یہی ہے ہمارا آج کا سبق، آزمائش شرط ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور اپنے بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جاتا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلی میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈال چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلی میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی، لیکن یہ بات
उसे खिलाफी मामूल महसूस हुई और उसने पूछा ही लिया कि भाभी सचमुच बताएं कि बात क्या है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और इसका सर काट कर लाया, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मुनादी कर दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इस सबक का कुछ हिस्सा। कल हम इस सबक को इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। इस सबक में अभी तक जो हमने पढ़ा है, कुछ मुश्किल अल्फाज आ गए। एक लफ्ज़ है इकलौते, यानी अकेले, आजमाइश, परखना, आजमाना, तहिया, इरादा, सिरिपाए, सर और पाँव, रात डलना, रात का गुजरना, नाचाकी, नाराजी, वारदात, हादसा, मनादी, पुकारने वाला, ऐलान करने वाला। तो ये रहा आज के मुश्किल अल्फाज और उनके माने। कल हम इंशाल्लाह और मुश्किल अल्फाज के माने बताते हैं और सवालों के जवाब भी बताएंगे। तो एक मुहावरा आया है इसमें अभी तक, उल्टे पाँव लौटना। उल्टे पाँव लौटना अगर हम उसको इस्तेमाल में करेंगे, दोस्त उल्टे पाँव वापस लौट गया। दोस्त जिन्होंने ये खबर सुनी उल्टे पाँव वापस लौटा, यहाँ उल्टे पाँव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। बाकी वस्सलाम।